السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں لوگ عام طور پر روزوں اور تراویح کی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہر عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ دیتے ہیں، اس لیے لوگ یہ چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کرنے کے عادی بن جائے۔ اچھی بات ہے، خوش آئین بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے اور زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ایسے ہوتے ہیں جس کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، اور ان مسائل کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے عام طور پر لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ ایسے ہی مسائل جس میں عام طور پر لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ایک مسئلہ ہے رہن پر رکھی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سر دست یعنی فی الوقت ایٹ پریزنٹ اتنی مالیت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے کہ ان کو صاحب نصاب کہا جا سکے، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل بھی مفلوق الحال بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی جائیداد بہت ہوتی ہے، پراپرٹی بہت ہوتی ہے، زیورات بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اچانک کسی حادثے کی وجہ سے یا اچانک کسی سخت ضرورت کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی اس ضرورت کو اور بالکل سر پر آ پڑے کام کو نکالنے کے لیے وہ اپنی جائیداد، پراپرٹی، دکان، مکان، پلاٹ یا زیورات کو کسی کے پاس رہن رکھ دیتے ہیں، اور رہن کے ذریعے سے جو کچھ پیسہ آتا ہے اس کے ذریعے سے اپنی ایمرجنسی کی جو حالت ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رہن پر رکھی ہوئی چیزیں ہیں، مان لیجیے کہ پلاٹ ہے یا اسی طرح مکان ہے، دکان ہے یا زیورات ہے، اور جس کی ملکیت بسا اوقات لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے، تو کیا اس رہن پر رکھی ہوئی چیزوں کی زکوٰۃ ان کو دینی ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رہن پر رکھی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی یہ چیز ان کی اپنی ملکیت ہے اور اس کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے، تو پھر زکوٰۃ کیوں نہیں ہوگی؟ تو ایک اصول یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو بنیادی شرائط ہے، ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ جس چیز کی زکوٰۃ دینی ہے آدمی اس کا مالک بھی ہو، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ چیز اس کے اپنے قبضے میں بھی ہو۔ اب یہ جو چیز رہن پر رکھی ہوئی ہے، اس کے مالک تو ہے، ان کی اپنی ملکیت ہے، آج نہیں تو کل، چند دنوں بعد یا جب تک کا پیریڈ بنایا گیا، ایگریمنٹ بنایا گیا ہے، اس ایگریمنٹ کے پیریڈ ختم ہونے کے بعد وہ چیز ان کی اپنی ملکیت میں واپس آ جائے گی۔ یہ ان کی اپنی ملکیت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملکیت تو ان کی ہے، لیکن فی الوقت اس چیز پر جو ان کی اپنی ملکیت ہے ان کا اپنا قبضہ نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی بنیادی شرائط میں ایک شرط ہے۔ اب چونکہ یہ ان کی ملکیت ہے لیکن اس پر ان کا قبضہ نہیں ہے، اس لیے ان پر ان چیزوں کی جو رہن پر رکھی ہوئی ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب اگر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی اتنی بڑی مالیت کی چیز، دکان، مکان، پلاٹ یا زیورات اگر رہن رکھی ہوئی ہے کسی کے پاس، تو جس کے پاس یہ چیزیں رہن رکھی ہوئی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے ان چیزوں کی؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ جس شخص کے پاس رہن رکھی گئی ہے اس پر بھی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزوں پر وہ قابض تو ہے، اس کا قبضہ تو ہے، لیکن یہ چیزیں اس کی ملکیت نہیں ہیں۔ آج نہیں تو کل، چند دنوں بعد جب ایگریمنٹ کا پیریڈ ختم ہوگا، یہ چیزیں اس شخص کو جو اس کے قبضے میں ہیں واپس اس کے مالک کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس لیے زکوٰۃ نہ اس پر ہے نہ اس پر ہے۔ یہ رہن کے سلسلے میں مسئلہ ہے، آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں یہ ویڈیو ختم کروں، میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ اس طرح کے مسائل اور دیگر اسلامی ویڈیو اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل فیضان ندوہ کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔